बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई गम ना आए, आमीन। और ये मैं दुआ अपने बहन भाइयों को अपने दिल की गहराइयों से देती हूँ, इस वजह से कि मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बहन भाई मेरी सपोर्ट करते हैं। और फिर जो बंदा मेरे ख़िलाफ़ कोई बात करता है, मुझे बताए बिना वो उस बंदे को आगे जवाब वो खुद दे के आते हैं। तो मैं वाकई खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसे बहन भाई मिले हैं जो मेरी दिल से सपोर्ट भी करते हैं। तो हमेशा आपके लिए मेरी दुआएं, क्योंकि दुआ के अलावा इंसान और क्या दे भी सकता है, लेकिन दुआ से कीमती चीज़ तो दुनिया में कोई मिलती भी नहीं है। तो खुशकिस्मत होते हैं वो इंसान जिसको कोई दुआ दे, सच्चे दिल से कोई बंदा उसको दुआ करे, क्योंकि पता नहीं है किस मोमिन मुसलमान की दुआ हमारे हक में अल्लाह पाक कबूल फरमाए, आमीन। तो बात करनी में थी मैंने विलेज रूटीन वर्क, जो आजकल साबरा सबकी चहती बनी हुई है, और साबरा के गुनाह बख्श दिए गए हैं और बख्शे भी इंसानों ने। ऊपर वाला जो बैठा हुआ है वो इंसान के साथ क्या मामला करता है ये अल्लाह जानते हैं या इंसान जानते हैं। हम इस बारे में कुछ बात भी नहीं करना चाहते, लेकिन जो बात हमें मालूम है, जो बात हमने देखी है, हम वही करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस्लाम के अगेंस्ट जाके काम करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि साबरा से हमारी दुश्मनी नहीं है, कितनी बार बता चुकी हूँ। सफाई देने का मुझे बार बार शौक भी नहीं है कि मैं वैसी सफाइयाँ देती फिरूँ, लेकिन हमें कहा गया है कि आपने वीडियो में देख के ये बात की है कि उसने नदीम भाई ने चूड़ियाँ उसको पहनाई हैं, और ये वीडियो में देखकर आप बात कैसे कर सकती हैं? आप गवाह लाएं, आप ये लें, तो आप जाएं ना उनके घर, वो उधर ही रहते हैं ना। अब तो उनके गांव वाले भी उनका साथ देने पे राज़ी हो गए। आप जाएं उनके घर, उनको बिठाएं, वीडियो बनाएं, जैसे हैप्पी वालों ने बग्गी लोगों को घर बुलाया था और बग्गी लोगों को जो भी उन्होंने कहा था, इसके बाद बग्गी लोगों को वर्गलाया गया, उनके उल्टा उनको गाइड किया गया, उनके कान भरे गए। उन सीधे साधे लोगों को इन्होंने बहुत ही होशियार और चालाक बना दिया। ऐसे कुछ लोग होते हैं, लेकिन अल्लाह पाक का फरमान है, अगर आप पढ़े हुए, अगर आपके पास दीनी तालीम है, आपने कुरान पाक को पढ़ा हुआ है तर्जुमे के साथ, तो अल्लाह पाक ने फरमाया है कि जहाँ पे बुराई हो रही हो, आपसे जितना हो सके आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। आप पहले उस बंदे को मना करो जो बुरा काम कर रहा है, उसको अकेले बुला के बोलो, नहीं बोल मानता, आप सब लोगों को बताओ, फिर भी नहीं, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। जितना तक हो सकता है ना, आप उसके खिलाफ, बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाओ, क्योंकि ये दुनिया ने के ख़िलाफ़ जो भी इंसान जो मतलब कि अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात को तोड़ता है जो, तो लोगों का हक़ बनता है कि उसका साथ ना दें, उसका साथ छोड़ दें और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ, क्योंकि ये अल्लाह पाक का भी फ़रमान है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो। इसके अलावा जी बात हो रही थी आजकल जो उसके गाँव के लोग हैं, पहले मैं बात क्लियर कर देती हूँ। जो लोग बार बार आके कमेंट्स करते हैं कि गज़ल और SKT, साजिदा, नोमी और ये नजमा, सोनिया और सिकंदर भाई इनके कहने पे वीडियोस बनाती थी, हम लोगों ने कभी किसी के कहने पर कोई वीडियोस नहीं बनाई हैं। मुझसे पहले SKT बनाती थी और वो पहले भी यूट्यूबर थी, इस चैनल से पहले भी मेरा ख्याल है वो इधर यूट्यूब पे काम कर रही थी। वो मुझसे बेहतर जानती है यूट्यूब के बारे में, और वो उसकी पहचान है कि वो किसी का लिहाज नहीं करती, जो भी कुछ ऐसा करेगा वो उसके ख़िलाफ़ वीडियो बनाएगी, चाहे मैं भी क्यों ना हूँ। तो उसने बनाई थी जब वीडियो, तो उसकी वीडियोस को ये लोग खुद शेयर करते थे। SKT ने कभी नहीं कहा था सिकंदर भाई को, कभी नमी को नहीं कहा था, कभी साजिदा को नहीं कहा था। इस बात की मैं भी गवाह हूँ कि उसने नहीं कहा था कि मेरी वीडियो आप लोग शेयर कर दो। जब उनको अच्छी लगती थी, जब ये बोलती थी तो उनके खिलाफ सबरा लोगों के, तब इन लोगों को अच्छा लगता था। ये लोग उतना बोल नहीं सकते थे, उतना कह नहीं सकते थे, इतना उनके पास नॉलेज ही नहीं था, तब इसकी वीडियो बारी बारी शेयर की जाती थी। एक दिन भी SKT ने नहीं कहा, उसने मुझे खुद कहा, और इस बात की मैं खुद गवाह हूँ। आप लोगों को पता है जो आगे कहते हैं कि गज़ल और ये दोस्त होती थी, तो दोस्त की बात का 100% पता था। तो फिर हम इकट्ठे यूट्यूब पे काम भी कर रहे थे, तो इसने कभी नहीं कहा कि मेरी वीडियोस को शेयर कर दो। हाँ, एक बार जब नमी साहब ने ये कहा है, तो उसने ये कहा था कि इस पे मेरे व्यूज़ कम नहीं आ रहे व्यूज़, तो ये मेरी वीडियो जो है ना वो कम्युनिटी पे लगा दो। उसने कहा था अगर आपकी मर्ज़ी है, अगर लगानी है तो लगा दो, नहीं लगानी तो ना लगाओ।
اس کے بعد جی جب ساجدہ نے یہ کہا کہ میں نے پھر ساجدہ نے جب اسے کہا کہ تم ٹور اینڈ ٹیسٹ والوں کے لیے ویڈیو ڈیلیٹ کر دو، اس کے بعد ان دونوں میں یہ بات چلی، بات ختم ہوگی۔ ان لوگوں نے بعد میں جب اس نے کہا کہ اس سے بات چیت اس کی ختم ہوگی ساجدہ سے، اس کے بعد جی اب جو بات آئی ہے نا، اس نے کہا کہ میں کسی کا لحاظ بھی نہیں کروں گی، میں صابرہ کے اگینسٹ ویڈیو بنا سکتی ہوں تو میں یہ کام غلط کر رہی ہیں ساجدہ لوگ، سونیا لوگ ساری، اور میں ان کے خلاف بھی آواز اٹھاؤں گی۔ تو یہ ری ایکشن والوں کا حق بنتا ہے، حق اور سچ کا ساتھ دینے کا ہم نے کسی جھوٹے کا ساتھ نہیں دینا ہے، ہم نے یہاں پہ کسی کی دوست سمجھ کے اس کے برائی کو ہم نے پردہ نہیں ڈالا ہے۔ بندہ سچا وہ ہوتا ہے نا جو برائی کا خاتمہ کرے اور برائی کے خلاف آواز اٹھائے، اور جو سچے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ سے یہی کرتے ہیں، کیونکہ سچے لوگوں کے راہ میں جو اللہ پاک کے راستے پہ چلنے والا انسان ہے نا، اس کے راستے میں ہمیشہ کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ اور ہمارے ہی کچھ دنیا دار ہیں لوگ اور کچھ نام کے مسلمان لوگ ہیں جو آج کل صابرہ کو اچھا کہہ رہے ہیں، تو آپ نے صابرہ میں اچھی کون سی بات دیکھی مجھے بتاؤ؟ اور آج کل نومی صاحب بھی دل کھول کر صابرہ کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان سے شارٹ آؤٹ مل جائے۔ آج ڈسکرپشن میں بھی ان کے ساتھ لگا ہوا تھا ویلیج روٹین ورک، تو جاوید نے پہلے تو آپ لوگوں نے جاوید سے منہ کی کھائی تھی، اس کے نے آپ کی خالہ کو رکھا ہی نہیں تھا، اور آپ کی خالہ نے خود جا کے ادھر سے کھلا لیا تھا، اور خود اس نے بولا تھا، جاوید نے یہ بات خود میں نے دیکھی تھی، جاوید انکل نے بولا تھا کہ جو عورت خلا لیتی ہے خاوند اس کا طلاق نہیں دیتا ہے تو وہ طلاق نہیں ہوتی ہے، تو یہ خود اس پہ بھی بات لازم آتی تھی، کیونکہ صابرہ نے بھی جا کے عدالت سے کھلا لیا، اس نے بھی ندیم بھائی سے طلاق نہیں لی، اور ابھی تک جو بندے صابرہ کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں نا، ان بندوں کو یہ بھی ہمیں پروف دینا چاہیے نا، ہم تو اپنی بات کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم یہ گلی کے جو نکڑ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہم ان لوگوں کی باتوں پہ یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ لاکھ صابرہ کے حق میں ویڈیو بنائیں، دن رات ایک کر کے بنائیں، دن میں 10 12 ویڈیو صابرہ کے حق میں ڈالیں، لیکن ہم اپنی بات کرتے رہیں گے، کیونکہ جو سچی بات ہے نا ہم سچ کا ساتھ دیتے ہیں، اور جو رکاوٹیں ڈالتے ہیں شیطان آ کے، جو لوگ دین کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں شیطان، لیکن ہمارا کام ہے جب شیطان نظر آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہم لوگوں نے پڑھنا چاہیے، اور شیطان کو دور کرنا چاہیے۔ یہ شیطان آج کل صابرہ کے حق میں جو آواز اٹھا رہے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے یہ بھی ہے کہ اس نے بھی اپنے خاوند سے طلاق نہیں لی ہے، اور اس کا پتہ بھی نہیں ہے، اس کے سسرال والے اس بات کے گواہ بھی نہیں ہے کہ صابرہ نے لیا ہے۔ اس ٹائم انہوں نے کوئی ڈرامہ سونیا لوگوں نے نہیں کیا تھا، انہوں نے جو بھی حقیقت تھی سونیا لوگوں نے وہ بتائی تھی۔ اب اگر جا کے ایک بات اگر بولی جائے سونیا لوگ بھی غلط کام کر رہی ہیں، مردوں کے سامنے آ کے وہ بات کری، ہمارے بہت زیادہ ان سے اختلافات ہیں، انہوں نے بہت ہی گندی لینگویج اس کے چھچندر نے یوز کی تھی، لیکن اس بات کے لیے میں ایک بات پھر بھی کہتی ہوں، لیکن یہ جو ہے نا نجمہ اور سونیا، یہ پھر بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہ رہی ہے، اس نے جو اب اس کے ہسبینڈ نے اس کو مارا سونیا کو، اس کا ہاتھ توڑا، اس کو گھر سے بے عزت کر کے نکالا، اور اس کے چینل لائبہ کا ختم ہو گیا، اس کا ٹک ٹاک کا اس نے لے لیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تب وہ بھی جا کے عدالت میں چلی جاتی، وہاں سے وہ کہتی کہ میں نے خلا لینا اسے، اور میں نے خلا لے لیا وسیم سے، اب میں وسیم کو چھوڑ کے کسی دوسرے سے شادی کرتی ہوں، پھر وہ واپس چلے گی، مار کھا کے بھی واپس چلے گی، اور اس صابرہ کو کیا موت پڑتی تھی مجھے بتائیں؟ وہ اپنے ماں باپ کے گھر نہیں رہ سکتی تھی، وہ اپنا علیحدہ گھر نہیں بنا سکتی تھی، اس کو صرف اور صرف عشق کا بوجھ سوار تھا اس کے سر پہ، وہ عشق اپنے لینا چاہتی تھی عاشق سے، اور باقی اس کے بچے جائیں بہاڑ میں۔ اب جو بچوں کی آپ لوگوں نے کنڈیشن دیکھی ہے، کیسی مائیں ہو آپ، جو آپ اس جیسی ان بچوں کو چھوڑ کے جانے والی کی، پھول جیسے بچوں کو چھوڑ کے جانے والی ماں کی حمایت کرتی ہو۔ ہر مقافاتی عمل ہے آج کل اللہ نہ کرے کہ آپ کے خاندان میں بھی ایسا ہو جائے، تو پھر میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی کہ صابرہ جیسی باغی ہوئی عورت کی آپ لوگ کیسے تعریف کرتے ہو، آپ لوگ کیسے اس کے حق میں آواز اٹھاتے ہو؟ اور مجھے تو کوئی مائیں کا لال روک بھی نہیں سکتا ہے، اور جتنی مرضی میرے پہ ویڈیو بناؤ، جو مرضی مجھے بولو، جو مرضی میرے خلاف باتیں کرو، میں نے کتنی بار کہا ہے نا کہ نہ رائٹ کو ہے نہ لیفٹ کو ہے، اس میں جو پاؤں میں جوتی پہنتی ہوں نا وہ میں اپنے پیسوں سے پہنتی ہوں، اور وہ میری جوتی بھی کوئی کم قیمت کی نہیں ہوتی ہے، وہ بھی 5 5 6 6 ہزار کی جوتی ہوتی ہے،
اللہ معاف کرے کہ ایسا بات بولنی پڑتی ہے، کوئی شو آف نہیں کرنا پڑتی جیسی بات ہے، لیکن ان جیسے لوگوں کے لیے بولنا پڑتا ہے۔ تو میں کسی سے ڈرنے والی نہیں ہوں، کھاتی میں اپنے گھر سے ہوں، میرے خلاف آپ آواز اٹھاؤ جتنی مرضی اٹھاؤ، جتنی مرضی ویڈیوز بناؤ، مجھے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، نہ ہی پڑنے والا ہے۔ اور جو ایسے نا گدڑ ہوتے ہیں نا، وہ رات کو جب سردی ہوتی ہے نا تو وہ اونچی جگہ پہ جا کے نا تو وہ ایسے بولتے رہتے ہیں، ان جیسے گیدڑ طرح کے لوگ ہیں یہ، جو ہم پہ باتیں کرتے ہیں، جو میرے اور ایس کے ٹی کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ تو میرا اور ایس کے ٹی کا آپ لوگ بگاڑ کچھ بھی نہیں سکتے ہو، آپ لوگ ہماری کچھ لگتی نہیں ہو۔ ہم لوگوں کی اپنی ماں، میری جو ماں دنیا سے چلی گئی، اللہ پاک ان کو جنت نصیب فرمائے، آمین۔ اور ایس کے ٹی کی ماں ہے، اگر اس کے خلاف آپ، تو ایس کے ٹی کی ماں زندہ ہیں، اللہ پاک ان کو صحت دے، تو ان کی ماں اس کو منع کر سکتی ہیں، صرف ماں کا حق ہے اس کو منع کر سکنا اچھی بری باتوں سے، باقی کوئی اس کی ادھر نہیں بیٹھی، ایک ہی اس کی ماں ہے، باقی اور کوئی نہیں ہے اس کی ماں ہے۔ تو باقی کسی کا حق نہیں بنتا کہ میرے اور ایس کے ٹی کا نام لے کر آپ لوگ بکواس کرتے رہیں، روز کی روز بکواس کریں، اور ہم آپ کی بکواس کو نا بھول جائیں گے اور آپ بولیں گے جو مرضی یہاں پہ بولو، ہم ایک ہی 10 بھی سناتے ہیں، اسے اچھی طرح سے آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ چاہتی ہوں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ اچھی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔